کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے اندر دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن مجید اور اہل البیت علیہ السلام۔ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں قرآن میں تدبر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اہل البیت کی اتباع کی تھی کہ نہیں کی تھی، تو یہ ہم سے پوچھا جائے گا، اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ جہاں تک بات ہے سید النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا، تو فاطمہ بدعۃ منی یریبنی ما ارابہا یؤذینی ما اذاہا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، مجھے وہ چیز دکھ دیتی ہے جو فاطمہ کو دکھ دیتا ہے علیہ السلام۔ تو میں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہ میرے سامنے یہ نصوص ہیں اہل سنت کی کتابوں میں، فاطمہ بدعۃ النبی ہیں، جسم کا ٹکڑا ہے، رگ ہے، شہرگ ہے نبی کی، میں ان کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کائنات کا کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو انبیاء کے بعد۔ میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ فاطمہ جو کہ نبی کے جسم کا حصہ ہے، انہیں میں کسی کے ساتھ برابر کر دوں، انی اذا لمن الجاہلین، میں جاہلوں میں سے ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ میں کائنات کا بدبخت انسان ہوں گا اگر میں کہوں گا کہ فاطمہ کے برابر کوئی شخص ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا بضعہ ہے، ٹکڑا ہے، حصہ ہے، ہم ان کے برابر کسی کو نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ افضل مکرم ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا؟ اصحاب رسول امہات المؤمنین، کائنات کی ہر شخصیت سے، انبیاء کرام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے تمام انبیاء میں، اسی کے ساتھ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے جسم کا حصہ ہے، نبی سے الگ نہیں ہے۔ نبی کے گوشت کا، نبی کے خون کا، نبی کے شہرت کی کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے؟ پوری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالین کے غلام ہیں، سروں کا تاج بنا لیتے ہیں، تو پھر یہ تو جسم کا ٹکڑا ہے۔ جب نبی نے فرما دیا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو میں پھر کیا بتا سکتا ہوں کہ کون ان کے برابر ہے کون نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس دنیا کے اندر کسی مقام اور مرتبے کو یا کسی صحابی کو میں یہ کہوں کہ وہ سیدہ کے برابر ہیں یا ان کے سامنے کھڑا بھی کر سکتا ہوں؟ یہ تصور میں بھی اگر کوئی مومن ہے تو نہیں کر سکتا۔ مفتی صاحب، یہ ایک بڑا مسئلہ درپیش رہا، ابھی سوشل میڈیا پہ بڑی بحث رہی اس پہ اور بڑا شگاف بھی ڈالا اس مسئلے نے۔ میں نام نہیں لیتا مگر آپ کو علم ہے، ایک صاحب اٹھے، بڑے خطیب تھے، عالم فاضل، اپنے طبقے میں ایک بڑا اعجاز رکھتے ہیں، انہوں نے اٹھا کے ایک بیان دے دیا کہ جناب سیدہ معاذ اللہ، میں اپنے ذہن میں بڑی مجال کر رہا ہوں، جرت کر رہا ہوں، آپ سے خطا ہوئی ہے۔ اس پہ اہل سنت کا اور ایک ایسے انسان کا جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتا ہے، فرقے سے ہٹ کے، اس کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ جناب سیدہ آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل ہیں، پھر خطا کا تصور؟ جی، پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے گزارش کی کہ سلام اللہ علیہ کہا جائے تاکہ دونوں راضی ہو جائیں، تو چونکہ آپ ہی اہل علم ہیں اور مفتی صاحب بھی، اس بارے میں یہ ہے کہ جب علماء کا کسی بات میں اختلاف ہو تو ایسی تطبیق نکالنی چاہیے تاکہ دونوں کے مسئلے پر عمل ہو جائے۔ میری مراد یہ تھی، شاید آپ دوسری طرف چلے گئے۔ جی، آپ نے صحیح کہا، اگر آپ چاہیں گے تو میں اس شخصیت کا نام بھی لے لوں۔ جی جی جی، وہ محترم جناب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں۔ جلالی صاحب نے جو موقف بیان کیا یا جس طرح کی تقریر کی، وہ اہل سنت کا اپنا ایک مذہب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی خطا سے، گناہوں سے معصوم نہیں ہے، مگر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب رسول اور ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں۔ معصوم کا جو تعلق ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی محفوظ عن الخطا اور معصوم عن الخطا، یہ دو الگ اس میں الگ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، محفوظ عن الخطا وہ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں امکان ہوتا ہے، مگر کرتا نہیں خطا، کرتا نہیں، اللہ اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جو اسے خطا کرنے پر جو ہے وہ برانگیختہ کرے۔ اصل میں وہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی، وہ ایک سمجھیں کہ ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، درست نہیں تھی، اگرچہ موقف اہل سنت کا وہی ہے۔ دیکھیں اس کے اندر جب وہ آگے حد سے بڑھے تو انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ سادات کو مروڑ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو یہ پنجابی زبان میں مروڑ کس کو کہتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اویس ربانی صاحب، اعتدال کی رائے یہ ہے کہ دونوں جانب سے اس معاملے کے اندر بے اعتدالیاں ہوئیں، اور ان بے اعتدالیوں کی وجہ سے اہل سنت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ میں نام نہیں لوں گا، شاید وہ آپ کے بھی دوست ہوں اور بہت بڑے آدمی ہیں، اس کراچی شہر میں رہتے ہیں۔ ہم ایک مقام میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے لوگ رافضی کہیں تو جواباً آپ ان کو ناسبی کہنا۔
وہ دن ہے، آج کا دن ہے. اگر یہ کلپ چلے گا تو ان لوگوں تک پہنچ جائے گا. ان کا ایک بڑا نام ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ایک عظیم کتاب لکھی ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے ان کی محفل کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کہ جب وہ ہمیں رافضی کہیں تو ہم کسی کو جواب میں ناسبی نہیں کہہ سکتے. جب ہم رفض اور نصب کا فتویٰ لگائیں گے تو یہ تحقیق اور دلائل کی بنیاد پر لگائیں گے. اللہ اکبر. ہم اس میں شدت اختیار نہیں کریں گے. لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے. لیکن یہ کہنا امکان ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں. صحیح ہے. یعنی امکان کا ہونا اور چیز ہے، چونکہ اس میں نبی اور غیر نبی میں بھی فرق ہونا چاہیے. یہ دو اصطلاحات آپ نے ذکر اور کی. دوسری بات یہ ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے اپنا موقف پیش کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد بی بی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. امام مالک کا بھی یہ فتویٰ ہے. لیکن خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 خلفائے راشدین کو اپنے بعد افضل قرار دیا اور امت کا اسی پر معاملہ چلا ہوا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ روایت پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہیں نقبائے اولیٰ ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم اس طرح بیان کر کے اصحاب رسول کے ساتھ ملا کر کے کہیں ہماری گفتگو سے کوئی یہ نتیجہ اخذ نہ کرے کہ معاذ اللہ یہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی افضل سمجھتے ہیں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کا جسم اقدس، ان کے خون کا ہونا، اس میں کوئی اختلاف روایت نہیں پیش کر سکتے ہیں. میں ان سے روایت لے لوں کہ بعد مکمل ہو. اگر روایت ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں جس میں جناب سیدہ سے اوپر کسی اور کو مقام اور درجہ دیا جائے. دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں. لیکن وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ بنت محمد اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود دیکھ لیں. نہیں، اس پہ دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مرد ہیں اور مردوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء. میں یہ اس کو کسی تفرقہ کی طرف نہیں لے کے جا رہا. مفتی صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہماری گفتگو سے کوئی نتیجہ اسی طرح اخذ کرے گا کہ جس طرح جلالی صاحب کو ناسبی بنا دیا اور ان کے مد مقابل کو رافض بنا دیا. میں اس کو کلیئر کر دوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے افضل ہے اور 4 خلفاء ان کے بعد جناب سیدہ کا نام آتا ہے. اگر میں صحیح سمجھاؤں تو مقام فضیلت میں یہ ترتیب ہے. نہیں، مقام فضیلت میں دیکھیں خواتین کے اندر خود رسول خدا نے فرمایا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا تمام کی سردار ہیں سوائے ختیجہ کے اور سوائے مریم کے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب کا موقف اپنے تئیں ٹھیک ہے، ان کی اپنا جو تحقیق ہے، لیکن ان کی بات کے اندر نقص تو یہاں ہی وارد ہو گیا. اہل سنت کے ہاں ڈبل سٹینڈرڈ بہت ہیں ویس بھائی. اہل سنت ہر جگہ پھنستے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا کہ افضل کون ہے تو یہ آپ سے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں سے، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی. ٹھیک ہے، پھر عشرہ مبشرہ. تو سیدہ کہاں ہے؟ امام حسن کہاں ہے؟ امام حسین کا جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے وہ کہاں پر ہیں؟ اور پھر عشرہ مبشرہ میں یہ حدیث ہے، اس میں 10 نام ہیں اور یہ سب قریش کے ہیں. امام علی علیہ السلام واحد ہے جو بنی ہاشم کے ہیں، باقی سارے قریش کے افراد ہیں. کوئی ایک انصاری صحابی اس میں نہیں ہے. انصار صحابہ کی کیا فضیلت ہے؟ جن سے محبت رکھنا ایمان ہے اور بغض کرنا نفاق ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. قریش جو مہاجر طبقہ تھا انہیں اپنے گھروں کے اندر لا کے ٹھہرایا، ان کے لیے اپنی بیویاں تک طلاق کرنے کی انہوں نے اپنی اجازت دے دی. اس طبقے کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن مہاجر اور انصار دونوں کا ذکر کرتا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. لیکن اہل سنت کا ہمیشہ اصول رہا یہ کہ یہ ان لوگوں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں کہ جو مہاجر طبقے میں سے ہیں، جو بلکہ اس میں بھی جو زیادہ جو آخر زمانے میں آئے. یعنی آپ دیکھ لیں یہ کبھی بھی اپنی تقریروں میں سعد بن عبادہ کا ذکر نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی ایوب انصاری کو نہیں رکھیں گے، اس کا بیان نہیں کریں گے. یہ لوگ یہ انصار صحابہ ہیں. تو ناانصافی ہوگی جناب. نہیں صاحب، اگر قبلہ مفتی صاحب میری بات کو سمجھے ہوں، یہ جو بات ہے نا تو کہ میں نے یہ کہا کہ اس کے بعد خلفائے راشدین، سنیں ایک منٹ یہ میرا نقطہ ترتیب ذرا بیان